اس لیے میں نے عرض کیا دنیا میں مومن پر آنے والے حالات اللہ کا فضل ہے. جس ایک آدمی کے بدن کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جسم میں درد کے تکلیف کے ذریعے سے اس بیماری کو ظاہر فرماتے ہیں. بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ کے احکامات توڑتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کائنات کے نظام میں تبدیلی لاتے ہیں. جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں حالات ان کو راستے پر نہیں لاتے. وہ یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں تو نفع نقصان چلتا ہی ہے لہذا یوں ہی چلتے رہو. لیکن جن کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت دیتے ہیں کہ حالات ان کو راستے پر لے آتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا ایمان ہر مومن کو سیکھنا ضروری ہے کہ جتنا ایمان اس کو حلال اور حرام میں تمیز کرا دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے. ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان ہی اخلاص ہے. فرمایا ایمان ہی اخلاص ہے. پوچھا ایمان کے اخلاص کیا ہے؟ پوچھا ایمان کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مومن اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابی نے عرض کیا اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مومن کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. صحابہ کرام کی اطاعت کا جو اصل بنیادی سبب تھا صحابہ میں اطاعت کا جو اصل بنیادی سبب تھا وہ ایمان کا سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا تھا. صحابہ کی اطاعت کا بنیادی سبب وہ ایمان کا سیکھنا تھا. اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا جہاں بٹھاؤ گے وہاں بیٹھ جائے گا. اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں اس کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس لیے سارا کا سارا ایمان صرف اطاعت کے اندر ہے. سارا کا سارا ایمان صرف اطاعت کے اندر ہے اور اطاعت ہی ایمان ہے. اطاعت ہی ایمان ہے. اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میں محنت کی بنیاد اس امت کو دی گئی ہے. یہ محنت کی بنیاد دی گئی ہے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ. کہ مومن اس کلمے پر محنت کرے. محنت اس اعتبار سے کرے کہ اللہ کے ما سوا کا یقین اس کے دل سے نکلے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو. اس لیے کہ میرے دوستو عزیزوں جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. فرمایا انا عند ظن عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک طرف خبر ہے ایک طرف نظر ہے. خبر کا تعلق غیب سے ہے نظر کا تعلق مشاہدات سے ہے. خبر کا تعلق غیب سے ہے. ساری خبریں غیب سے آئی ہیں. نظر دیکھے گی ظاہر کو چاند میں کیا ہے سورج میں کیا ہے ستاروں میں کیا ہے زمین میں کیا ہے. انسان جب محنت کرتا ہے نظر کی بنیاد پر تو خبر سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے. خبر سے اندھا ہو جاتا ہے. اور جب محنت کرتا ہے خبر کی بنیاد پر تو نظر کے اعتبار سے اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ کائنات کے نقشے کی کیا حقیقت ہے. جب مومن محنت کرتا ہے خبر کے اعتبار سے تو اس پر کائنات کی حقیقت کھل جاتی ہے
اور اگر یہ محنت کرتا ہے نظر کے اعتبار سے تو پھر یہ آخرت سے اور غیب کی خبروں سے اور غیب کے نظام سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے گمان کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا سب سے بنیادی سبب یہی تھا کہ انہوں نے محنت کر کے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیا۔ اندازہ کرو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آیا ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تم غلط کہتے ہو۔ دوسرا آیا ابو درداء مکان جل گیا ہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہتے ہو، میرا مکان نہیں جلے گا۔ کیوں؟ ابو درداء آخر بتلاؤ تو صحیح، اتنے لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، تم بغیر دیکھے کہہ رہے ہو، ہم دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو چیز آنکھ سے دیکھی جا رہی ہے وہ یقینی ہے، جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے وہ غیر یقینی ہے، حالانکہ ایمان میں یہ بات نہیں ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ نظر آنے والے کے مقابلے میں زیادہ یقینی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ خبر کے مقابلے میں بالکل غیر یقینی ہے۔ یہ ابو درداء بتائے تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے، کیا بات ہے؟ 4 آدمی آ کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مکان جل گیا ہے، نہ آپ کو کوئی پریشانی، نہ آپ گھبرائے، نہ آپ دوڑے مکان میں کہ آگ بجھانے کے لیے، آخر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں یہ ان کی بات کا واقعی مطلب یہی ہے کہ میں اللہ سے بدگمان ہونا نہیں چاہتا، میں اللہ سے بدگمان ہونا نہیں چاہتا، میں اللہ سے بدگمان ہونا نہیں چاہتا۔ کیا بدگمانی؟ دیکھو تو صحیح، کتنی آسان بات ہے۔ میں اللہ سے بدگمان ہونا نہیں چاہتا، کیا بدگمانی ہے؟ یہ بدگمانی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ادھر دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان رب علی صراط مستقیم۔ یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس پر صبح کو پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں وہ دعا پڑھے ہوئے ہوں، یا تو یہ دعا غلط ہے یا نعوذ باللہ اللہ وعدہ خلاف ہیں، یہ تمہاری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دعا کا وعدہ غیر یقینی ہو، یہ ممکن ہے کہ تمہاری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس حسن ظن پر، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے پر اللہ نے دکھلا دیا کہ آگ لگتی لگتی ختم ہو گئی، انگاری کے گھر پر گرے اور بجھ گئے، شعلے گھر کی طرف بڑھے اور بجھ گئے۔ لوگوں نے کہا ابو درداء صحیح کہہ رہے ہو، آگ لگی اور تمہارے پورے مکان کی طرف پھیل گئی۔ میرے دوستو عزیزوں، امت کو اعمال پر اس یقین کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ وہ کسی بھی حادثے کے پیش آنے کو، کسی بات کے پیش آنے پر اپنے آپ کو مجبور اور مغلوب نہیں سمجھتے تھے۔ آگ نکلی مدینہ منورہ میں، ایسی آگ جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ آگ لگتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد میں آئے، اس لیے کہ یقینی اعمال کی مشق کرائی جاتی تھی مسجد سے۔ انہیں
مسجد کے باہر کے مادی نقشوں سے نکالا جاتا تھا کہ آؤ ان مادی نقشوں کو چھوڑ کر آؤ مسجد کے ماحول میں، اور یہاں آ کر سنو اور سیکھو کہ یقینی اسباب چھوڑ کر آؤ، اور یہاں آ کر غیر یقینی اسباب چھوڑ کر آؤ بازار میں، اور یہاں آ کر یقینی اسباب سیکھو کہ یقینی اسباب کیا ہے۔ صحابہ اتنے عادی تھے اس کے کہ جہاں کوئی بات پیش آتی، بارش رک گئی ہے چلو مسجد، سیلاب آ گیا ہے چلو مسجد، مقدمہ آ گیا ہے چلو مسجد، قرضہ چڑھ گیا ہے چلو مسجد۔ مدینہ منورہ سے پہاڑ کا لاوا پھوٹا اور ایسی خطرناک آگ نکلی جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑے مسجد کی طرف، وہاں دیکھا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جا کر بیٹھے، فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، جاؤ اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ ہاں اسی طرح فرمایا عرض کیا مومنین یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ آگ سے ڈر رہے ہو؟ فرمایا آگ سے ڈر رہا ہوں، یہ آگ معمور ہے، آگ معمور ہے، آگ معمور ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور ہم بھی معمور ہیں۔ جب ہم بھی معمور ہیں اللہ کے اور آگ بھی معمور ہے تو پھر آگ تابع ہوگی، آگ تابع ہوگی، آگ معمور ہے، ہم بھی معمور ہیں، پھر آگ تابع ہوگی۔ میں اس لیے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس چھوٹی سی چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا مشکل ہے، حالانکہ مدینہ کو اس آگ نے گھیر لیا تھا، لیکن ذمہ داری فرما رہے ہیں یہ چنگاری ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی کرامت ظاہر ہو، لوگ یہ کہیں کہ ذمہ داری وہ ہیں جنہوں نے آگ کو سمیٹ کر پہاڑ میں داخل کیا ہے، ذمہ داری ایسے ہیں کہ جن سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، امیر المومنین یہ کام کسی اور سے کروا لیجئے، میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں مقام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کے بارے میں فرمایا غبراء الناس، کہ لوگ انہیں جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کو قسم سے بری کر دے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ واقعی مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت کی جگہوں سے بچاتے ہیں، مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت کی جگہ سے بچاتے ہیں، ورنہ بہترین موقع تھا کہ یہ آگ پہاڑ میں داخل کرتے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نام آتا کہ ذمہ داری نے سے کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن صحابہ کرام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمیم میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ذمہ داری سے یہ کام کروایا؟ ذمہ داری وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے۔ سن 9 ہجری تک مسجد میں چراغ نہیں تھا، چراغ انہوں نے جلایا مسجد نبوی میں۔ اس خیر کی، اس خدمت کی بھی برکت تھی کہ آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا کوئی چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے، ایسے آگ کو سمیٹ کر لے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے دیکھنے کے لیے